السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انعام کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع قیامت، جنت، دوزخ ہے کہ قیامت میں کیا ہونا ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے قیامت، آخرت، وہاں پہ ہونا کیا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو ضرور جمع کرے گا۔ 12، 22 اور 72 میں 3 دفعہ بات آئی ہے سورت میں۔ اور پھر اسی دوسرا پوائنٹ ہے قیامت میں مشرکین سے شرکاء کے بارے میں سوال ہوگا، یہ 22 نمبر آیت میں۔ اس آیت کو خود بھی دیکھیے گا کہ 22 میں اللہ نے کہا ہے کہ جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا تھا کہاں گئے ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، جب بتا کہتے ہیں کسی لڑائی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے کہ میرا فلانا رشتہ دار ایس پی ہے، میرا ماما یہ لگا ہوا ہے، فلانا لگا ہوا ہے، وہ پھر جب ہوتا ہے بلاؤ اب اس کو، کیا کہتے ہیں بندہ، اب بلاؤ اس کو۔ جب پھینٹ پڑتی ہے نا تو ابا کہے گا یہ وہاں کہتے تھے یا فلانا ہمارا شفاعت کر لے گا، فلانا ہمارے کو بچا لے گا، فلانا ہمارے گناہوں کا وبال اٹھا لے گا، فلانا کا۔ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، کدھر ہیں؟ تو ان سے سوال ہوگا کدھر ہیں ادھر، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہونا ہے جن کے بارے میں یہاں پتہ۔ تو یہ بڑا سخت اس میں بات آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 22 کو دیکھیے گا کہ اللہ سوال کرے گا کہ جن کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کدھر ہے تمہارے، بلاؤ ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جی تیسرا پوائنٹ ہے پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ جو پرہیزگاری کرے گا۔ اور پرہیزگاری کیا کرنی ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی بات میں 24 ساعت، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اللہ سے ڈرنا ہے ہر بات میں۔ بالکل جیسے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم نہیں، بڑی شدید گرمی ہے، اکیلے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کوئی اور ایسی بات ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ صرف گلے کو دیکھتا ہے، اللہ باقی عمل نہیں دیکھتا۔ تو یہ جیسے روزے کے اوقات میں ہم ہر چیز کا 1 منٹ پہلے روزہ نہیں کھولتے، تردد ہے اس چیز کا، تو یہ اللہ نے روزے کے لیے بھی کہا کہ کس لیے رکھے ہیں؟ تقویٰ پیدا کرے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ جیسے روزے کے اندر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر عمل کا جواب ہے، ایسے ہر عمل اسی طرح ہے۔ تو اس لیے آخرت کا گھر بہتر ہے، لیکن تقویٰ کے لیے، اور تقویٰ میں نے گزارش کر دی۔ اور 36 نمبر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر 94 نمبر میں آیت میں یہ بات آ رہی ہے دوبارہ پیدائش پہلی پیدائش کی طرح ہی ہوگی۔ کیسے؟ اکیلے، ننگے، بے مال و متاع۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو کیا مرضی سے پیدا ہوتا ہے؟ کسی سے آپ یا میں کسی ہم سے پوچھا کسی نے کہ کب پیدا ہونا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کن حالات میں پیدا ہونا ہے، صبح ہونا ہے، شام کو ہونا ہے، اسپتال میں ہونا ہے، گھر میں ہونا ہے، جو کمزور لوگوں کے گھر میں ہونا ہے کہ مال و متاع والوں کے کرنا ہے، کسی نے پوچھا ہم سے؟ تو ایسے جیسے کسی پہلے دفعہ نہیں پوچھا، اور پھر پیدا ہوئے تو ننگے تھے، کچھ ہمارے پاس نہیں تھا، کوئی ہوش نہیں تھا، اکیلے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا ہمارے۔ تو ایسے جب دوسری دفعہ ہی اللہ نے قبروں سے اٹھانا ہے تو اسی طرح والا مرات نہ لگے، پہلی دوسری بتائی کہ اب والا جیسے پہلی ہوئی تھی، اکیلے ہی ہونی ہے، ہر ایک نے قبر سے اپنی اپنی قبر سے نکلنا ہے، اور اسی طرح ننگے ہی ہونا ہے، اور پلے بھی پاس ہیں، جب کپڑے ہی نہیں ہونے، نہ جیب ہونی ہے، نہ اور کچھ ہونا ہے، کچھ پاس نہیں ہونا۔ تو یہ اللہ نے بڑی سخت بات یہاں بتائی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہونا ہے۔ تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو پھر اعمال ہی ہوں گے جو کچھ کیے ہوں گے، نیک اعمال، اور عقیدے صحیح عقائد کے ساتھ، توحید کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہوگا ایمان کے ساتھ۔ تو اس لیے ہم نے اس سے آیت نمبر 94 میں یہ بات آئی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ 134 آیت میں کہ ضرور آنے والی ہے، یہ قطع نہیں ہونا کہ نہیں آنی، یہ ویسے بھی لاجیکل اینڈ ہے دنیا کا، ہر ایک چیز کا نتیجہ نکلنا ہے، اور نتیجے کی جزا سزا ملنی ہے۔ دنیا میں جو مرضی ہے، کسی نے 100 بندہ قتل کر دیا ہے، اب تو کیا خیال ہے یہاں اس کو پھانسی دے دیں، قتل کر دیں، ان کو لٹکا دیں، تو ایک بندے کا ہوگی، باقیوں کا کدھر ہے؟ تو کس نے ساتھ دینا ہے؟ ایک نے بڑا ہی نیک کام کیا، کیا کر لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ تو یہ جزا سزا وہاں پہ ملنی ہے، تو یہ ضرور آنی ہے۔ اور پھر 158 میں موت قیامت دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے۔ جب موت کو دیکھ لیا اور جب بندے کی موت آتی ہے اس کی قیامت آ گئی، اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو گیا۔ تو 158 میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بیکار ہوگا۔ اس وقت فرعون بھی ڈوبتے وقت ایمان لے آیا تھا کہ میں مانتا ہوں سب کچھ، وہ پھر یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ موت دیکھ کر، پھر جب قیامت کے آثار دیکھ کر یہ سب بیکار ہوگا۔ تو آج ابھی اسی وقت لانا ہے کہ وہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی کو کسی وقت کا نہیں پتہ، اس لیے ایمان اس کے بعد جب دیکھ لے گا بیکار۔ 8واں جی سب اچھے برے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ تو کافی پہلے ہی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بھی ایک اپنی جگہ فیصلہ ہوگا 160 میں۔ اور پھر 9واں پوائنٹ ہے جناب اس میں سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لازماً لوٹنا ہے 164 میں۔ جیسے ہم نے دیکھا نا چوتھا پوائنٹ 36 میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر 94 میں ہے کہ دوبارہ پیدائش ہوگی، اور پھر یہ پیدائش ساری کس لیے ہوگی کہ 164 میں اللہ نے بتایا کہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لازماً لوٹنا ہے۔ خالی لوٹنا ہی نہیں ہے، وہاں پیشی ہے، وہاں حاضری ہے، وہاں بھی کیا ہے دنیا امتحان گاہ تھی، بھیجا تھا تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور ہر ایک کو پتہ ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جسے یہ نہ پتہ ہو کہ کون سا کام کون ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ بس ہم اپنے لالچ میں کسی اور چکر میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے سب کچھ ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔